بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسپیکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، امریکن خفیہ ایجنسیاں یہ جان کر حیران و ششدر رہ گئیں کہ چند مہربان کردار ان کی ناک کے این نیچے دفاعی رازوں کی چوری اور فروخت میں کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کا اتحادی نمبر 1 اسرائیل تو جاسوسی میں اس حد تک آگے نکل گیا ہے جہاں تک امریکہ کا کوئی بدترین دشمن بھی نہیں جا سکا۔ اس قسم کی جاسوسی سرگرمیوں کی وبا 1985 میں خوب پھیلی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امریکی محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے نومبر 1985 کے آخری ہفتے میں ان جاسوسی سرگرمیوں اور الزامات کی بنا پر 3 فائلیں عدالت میں پیش کی، جس سے جاسوسی وبائی قسم کا موضوع اور مواد اخبارات کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے پوری امریکہ میں ایک طیش اور خبط امیز ماحول پیدا کر دیا۔ عوام الناس کا یہ ذہن بن رہا تھا کہ امریکی مسلح افواج کے ساتھ اسلحہ، دفاعی دستاویزات اور بہت سے دوسرے قیمتی مواد کی چوری کی سازش میں روسی، چینی اور اسرائیلی خفیہ ایجنٹ سرگرم عمل رہے ہیں۔ اس راہ عمل پر سب کو سرگرم کرنے والا کردار یو ایس بیریا کا ناتھن جے پولارڈ تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ وقت تھا جب صدر ریگن نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا، ہم نے اپنے ملک کو ہمہ قسم کی جاسوسی سرگرمیوں سے صاف کرنے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جو کوئی بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا سخت سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ ذرا تصور کریں کہ امریکہ کو ان جاسوسی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو کنٹرول کرنے کے لیے 60,000 کے قریب دفاعی ملازمین کو دنیا بھر میں تعینات کرنا پڑا۔ 1983 میں ان جاسوسی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ امریکی جاسوسی کا سدباب ایجنسیوں کے لیے ایک مستقل درد سر بن گیا۔ 1983 میں ان جاسوسی مقدمات کی تعداد 5 تھی، 1985 میں 17 تک جا پہنچی۔ یہ حالات دیکھ کر امریکی انتظامیہ ہل گئی اور ان حالات کی ذمہ داری وفاقی سطح پر تعینات ڈپٹی چیف تفتیشی بیورو پولارڈ پر ڈالی گئی۔ اس ادارے کے سربراہ فلپ پارکر نے بعد ازاں ان جاسوسی سرگرمیوں کے بارے میں بڑے وثوق سے کہا کہ ان کے محکمے میں کون کیا تھا اور کن سرگرمیوں میں ملوث تھا وہ سب جان گیا ہے، اور آئندہ ایسی سرگرمیوں پر مشتمل مقدمات کا وجود تک نہیں ملے گا۔ ان جاسوسی سرگرمیوں میں ملوث دوسرا کردار رونالڈ ولیم پیلٹن تھا۔ وہ تھا تو ماہر مواصلات مگر جاسوسی کاموں کا گرو مانا جاتا تھا۔ فضائی مواصلاتی جاسوسی سرگرمیوں کی جانچ پڑتال اور مشہور غیر ملکی ایجنٹوں کی آوازیں اور مکالمے وغیرہ ٹیپ کرنا ولیم پیلٹن کی ہی ذمہ داری تھی۔ ملک سے باہر بھیجے جانے والے خفیہ پیغامات کی جانچ پڑتال بھی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سارے کام کی عوض اس کی تنخواہ برائے نام تھی۔ اسی چیز کا امریکہ کے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور ولیم امریکہ کے لیے انتہائی اہم رازوں کی منصوبہ بندی اور دستاویزات کی تقسیم اور ترسیل میں بہت آگے نکل گیا۔ اس سلسلے میں اس کے رابطے سوویت یونین سے بھی تھے۔ اس مکروہ دندے میں اس کے ساتھ ایک اور چینی نژاد امریکی باشندہ لیری وتائشن بھی شامل تھا۔ اس کی ذمہ داری چینی جاسوسوں کی مدد کرنا تھا۔ لیری وتائشن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور راتوں رات ڈالرز کے ڈھیر لگانے کے لیے چینی ایجنٹوں کے لیے معلوماتی اور اطلاعاتی راز بیچنا شروع کر دیے۔ جس وقت پولارڈ کی کرتوت سامنے آئے اس کی عمر صرف 32 سال تھی۔ پیلٹن کی عمر 46 سال تھی اور پچھلے 17 سال سے سوویت یونین کا نمک خور چلا آ رہا تھا، جبکہ وتائی 65 سال کا ہو چکا تھا اور سب سے سینئر جاسوس ہونے اور کہلانے کا اعزاز کا حقدار تھا، کیونکہ وہ 30 سال سے چین کو امریکہ کے دفاعی رازوں سے نوازتا چلا آ رہا تھا۔ پولارڈ کی 25 سالہ بیوی این ہینڈرسن بھی اپنے شوہر کے اعمال میں پوری طرح ملوث تھی اور چٹھی رساں بن کر غیر ملکی ایجنٹوں کو خفیہ معلومات پہنچایا کرتی تھی۔ پولارڈ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 1976 میں اس کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہوا اور 1984 میں یعنی 8 سال کی آزمائشی جانچ پرکھ کے بعد اس کی دال گلنی شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پولارڈ کے اس جاسوسی دندے کا آغاز $45,000 کی اجرت کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے مقدر میں لکھی گئی جاسوسانہ شہرت اسے 1984 میں ہی مل گئی جب وہ انتہائی اہم دفاعی منصوبہ بندیوں کی دستاویزات پر مشتمل سوٹ کیس لیے امریکہ میں قدم رکھتے ہی رنگے ہاتھوں در لیا گیا تھا۔ اس موقع پر ایک امریکن ایجنٹ نے طنزیہ کہا تھا کہ اپنی بلی کسی دوسرے گھر میں گھستی ہوئی گھیری گئی۔ اس کی بیوی بھی اگلے دن ہی گرفتار ہو کر اپنے مجاز خدا کے پاس مزید عبادت اور ریاضت کے لیے جیل بھیج دی گئی۔ امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر میر روسن بھی پولارڈ کا دوست تھا اور اس نے پورے وثوق سے کہہ دیا کہ جس قسم کی بھی دستاویزات اسرائیل گئیں وہ امریکہ کو واپس لوٹا دی جائیں گی۔
اور پھر اس وقوع کی آڑ میں کسی بھی اسرائیلی عہدیدار کو امریکہ بدر نہیں کیا جا، لیکن یہ حقیقت میں ہو نہ پایا۔ اس پورے معاملے میں اسرائیلی حکومت نے تحقیقات کی تو اسرائیل کابینہ میں انکشافات ہوئے کہ پولارڈ نے امریکہ کی طرف سے عرب ممالک کو فوجی ساز و سامان پہنچائے جانے کی دستاویزات اسرائیل کے حوالے کی تھی، اور اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی کہ عرب ممالک اپنے وجود کے لیے اسرائیل کی موجودگی کو ناسور سمجھتے تھے۔ ان دستاویزات میں براہ راست اسرائیل جاسوسی اقدامات کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ ایف بی آر کی اندرونی تحقیق کے مطابق پولارڈ، پیلٹن اور شین کے فرضی ناموں سے بھی بڑی بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ اسے یہ خیال لگایا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ایسے جاسوسی چکر چلانے والے کرداروں کی پشت پناہی کوئی غیر ملکی ایجنسی ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ معلومات فراہم کرنے والا ایک کردار یورچینکو تھا۔ اس کی کارکردگی دو بھرپور پہلو تھے، یعنی اول وہ امریکہ کے دوست ممالک چین اور اسرائیل کے درمیان نفاق ڈالنے میں ماہر تھا، اور دوسرا یہ لگائی بجائی کہ اس وطیرے میں اس کے پاس معلومات کا یہ خزانہ تھا۔ اس سلسلے میں پیلٹن کا کردار بھی کافی متجسس اور توجہ طلب تھا۔ اس نے روس کو وہ کوڈ نمبر دیے جو امریکی خلائی سیٹلائٹ سے رابطے میں استعمال ہوتے تھے، اور اس نے روس کو ان مقامات کی نشاندہی بھی کرائی تھی جو امریکہ کی پیش قدمی میں پیش تھے۔ پیلٹن کے روس سے بڑے ہی باعزت تعلقات تھے۔ وہ 1980 اور 1983 کے دوران دورے پر ہوتا تو اس کا قیام روسی سفیر کے پاس ہوتا، وہ کسی ہوٹل میں قدم تک نہ رکھتا۔ کیسی حیرت اور لطف کی بات ہے کہ پیلٹن کا ہی کوئی ہم منصب کرتوت کار روسی کردار امریکہ کے لیے یہی کام کرتا تھا جو پیلٹن روس کے لیے کرتا تھا، لہٰذا امریکہ بھی باخبر رہا پیلٹن کہاں جاتا اور رہتا اور کرتا۔ اس دنیا جاسوس سازی کے عجب ڈنگ ہیں، کسی بھی قسم کے اصول اور اخلاقیات اور عہد و پیمان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔